إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دو بڑی مشہور روایتیں اور ان روایتوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلی روایت سنیں. آپ حضرات نے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت بیان بھی کی ہو، ورنہ سنی تو بہت زیادہ ہوگی. کون سی روایت ہے سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے ہوں گے اور جنت میں چلیں گے، یعنی کہ دروازے پہ جب پہنچیں گے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدم پہلے جنت میں داخل ہوں گے، دروازہ کروس کریں گے، پھر اونٹنی کی گردن داخل ہوگی، پھر اونٹنی کے اگلے دو پیر داخل ہوں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونٹنی کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے اونٹنی کی پشت پہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. یعنی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوں گے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اگر اس روایت کو مزید تفصیل سے سننا ہے تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیجئے. وہ تو بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ دروازہ بند ہوگا، جنت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جائیں گے. جنت کے دروازے پہ بھیڑ لگی ہوئی ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان داروگا جو جنت کا ہے اس کو آواز لگائیں گے. ادھر سے حضرت رضوان جو ہے آواز پوچھیں گے کون ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت رضوان کہیں گے کہ میں آپ ہی کے استقبال کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. دروازہ کھول دیا جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے دروازے کو کروس کریں گے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ میرے عزیز ساتھیوں، غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل صاف لفظوں میں یہ بات لکھی ملے گی، یہ روایت من گھڑت ہے. یہ روایت من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بنوری ٹاؤن کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تلاش بسیار کے باوجود ہمیں کہیں بھی نہیں ملی، لہذا اس روایت کو بیان نہ کیا جائے. جو حضرات بیان کرتے ہیں ان کو روکے، آرام سے سمجھائے، ان کو محبت سے سمجھائے. ابھی ایک کومنٹس آیا تھا میرے ایک ویڈیو پہ، ایک کومنٹ آیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سمجھانے کی روکنے کی کوشش کی تو مجھے اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا، کہ مجھے جو ہے ٹارچر کیا گیا، مارا گیا. اعوذ باللہ، اتنی خطرناک بات پیش کی گئی ہے صرف اس وجہ سے کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے. افسوس ہے، یہ افسوس، صد افسوس کہ ہم اعوذ باللہ جھوٹ بولنے سے نہیں رک رہے اور روکنے والے کو مار رہے ہیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان بھائی کی بھی حفاظت فرمائے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. اگلی روایت بھی سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ تمام انبیاء چوپایوں پر جمع کیے جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں لائے جائیں گے، میدان حشر میں آئیں گے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میری اونٹنی عذبہ پر میدان حشر میں لائے جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں براق پہ اٹھایا جاؤں گا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جنت کی ایک اونٹنی عطا کی جائے گی، اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی عطا کی جائے گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس اونٹنی پہ آئیں گے اور اذان پڑھیں گے اور شہادت کی گواہی دیں گے، شہادت کی گواہی دیں گے. جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اگلے پچھلے تمام مومین مؤمنات سب کے سب جو ہے گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
رسول ہے، پس جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وہ گواہی قبول کر لی ہوگی اس کے حق میں قبول ہو جائے گی، اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے وہ گواہی رد کر دی ہوگی پس اس کے حق میں رد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میدان حشر میں سب کا حساب و کتاب شروع کیا جائے گا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے یہ روایت نہ سنی ہو پہلے، یا سنی ہو لیکن کم سنی ہو۔ تو اس روایت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل من گھڑت ہے۔ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ میں آپ حضرات کے سامنے ڈسکرپشن میں پیش کروں گا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اس روایت کے تعلق سے تمام کتابوں کے حوالے اور روایت کا حکم بھی پیش کیا گیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات ان روایتوں کو بیان کرنے سے رکیں گے۔ ایک صاحب ہے جن کے کومنٹس آئے تھے، ان کا مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام قرآن کریم کے تمام ترجمے پڑھے ہوئے، تمام تفسیریں پڑھی ہوئی ہے، تمام احادیثوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، ان کی تمام کی تشریح پڑھی ہوئی ہے، تو آپ یہ روایتیں کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ اصول کیا ہے؟ اگر کوئی جو ہے بیان کر رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کس نے آپ سے کہا ہے کہ غیر عالم جو ہے احادیثوں کو بیان نہیں کر سکتا یا پھر جو ہے تفسیر بیان نہیں کر سکتا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں پچھلے ویڈیو میں کئی میں پیش کر چکا ہوں۔ تو میں ان کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی یہ تمام ترجمے اور تفاسیر اور احادیث اور ان کی تشریحات اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر پڑھی ہوتی تو یہ بچکانہ سوال نہ کرتے کہ غیر عالم کیوں بیان نہیں کر سکتا، یہ بچکانہ سوال نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے ان تفسیروں کو صرف اور صرف گوگل پہ اپلیکیشن میں پڑھا ہوگا، نہ کہ کسی مدرسے میں بیٹھ کے کسی استاد کے سامنے پڑھا ہوگا۔ اگر آپ کسی استاد کے سامنے پڑھتے تو یقیناً آپ کو اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر ساری چیزوں کا علم ہوتا۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے، برا نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو ایک بار پھر جو ہے سجیسٹ کروں گا کہ کسی اچھے اساتذہ کی مجلس میں جائے، استاد کے سامنے بیٹھے اور اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر وغیرہ پڑھے، تب جا کے آپ کو علم ہوگا کہ آخر غیر عالم کو بیان کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔